अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, सिंध हुकूमत ने और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने इमरान खान की हुकूमत पे इतना बड़ा खुदकुश धमाका किया और इस तरह से पाकिस्तान भर में और न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की जो जग हसाई का एक मौका जो है वो उन्होंने फराहम किया दुनिया सारी को। वो उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। सिंध हुकूमत ने ये इमरान खान की हुकूमत को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि पाकिस्तान की वहदानियत को नुकसान पहुंचाया। वो क्या हरकत थी उस पर बात कर रहे हैं और उस आखिर पे मैं चंद गुजारिशात आपके सामने रखूंगा, अगर आप उनको सुनना चाहें तो आपकी मर्जी। लेकिन ये जो हरकत की सिंध हुकूमत ने, ये इंतहाई अजीब और गरीब हरकत है जिसमें जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो है वो बेइज्जती हुई, बदनामी हुई, जग हंसाई हुई। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसको आप बेशर्मी कहें, इसको आप हठधर्मी कहें, इसको आप जो भी कह सकते हैं वो आप तक आप खुद ये फैसला करें कि ऐसे क्यों हुआ। लेकिन खुशखबरी ये है बहरहाल कि चाइना की तरफ से कुछ अर्सा पहले हमने भी तजवीज़ दी थी और भी बहुत सारे हमारे जानने वाले थे जो ये बात समझते थे, हुकूमत तक ये बात पहुँचाई कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो इतने एक्सपर्ट नहीं है इस मर्ज से निपटने के लिए। तो चाइना जो है वो अपने कुछ एक्सपर्ट्स को जो वुहान से अपने घरों को लौट रहे हैं पाकिस्तान भेजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अब काम हो रहा है। कुछ चाइनीज़ डॉक्टर जो है वो पाकिस्तान अब आएंगे। वो इससे जो फ्रंट फुट जो बैटल है उसके साथ, हमारे डॉक्टर्स के साथ, हमारी नर्सेस के साथ जो है वो ताउन करेंगे। जो जहाँ तक सिंध हुकूमत का ताल्लुक है, जो इसकी उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो जग हंसाई की है वो एक छोटी सी बात है बज़ाहिर, लेकिन वो बहुत ही बड़ी बात है। नाजरीन, चाइना की एक कंपनी है अली बाबा की तरफ से, जैक मा की तरफ से जो है वो पाकिस्तान को कुछ इमदाद आई जिसमें मास्क थे, जिसमें और जितने भी कोरोना वायरस के मुतल्लिक लेटेस्ट चीज़ें जो चाइना ने बड़ी कामयाबी के साथ जिनके साथ इस जंग को शिकस्त दी, इसमें वायरस को शिकस्त दी, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान आई। वो चूँकि पाकिस्तान में वो रिसीव करनी थी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है जिसको जनरल अफजल लीड कर रहे हैं उसने, और उसके अंडर जो है वो जितने भी ऑपरेशन होने थे, जिस तरह से उनकी तकसीम होनी थी उन मास्क की और जितनी बाकी जो दूसरी चीज़ें थी। लेकिन सिंध चूँकि वो जो जहाज़ था उसने सिंध में आना था तो सिंध हुकूमत ने उन सारी चीज़ों को रिसीव किया। हालांकि वो वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ये चाइना की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को गिफ्ट है, लेकिन वो सिंध हुकूमत ने उसको ले लिया और उसके बाद ट्वीट्स का एक सिलसिला शुरू कर दिया कि हमने तो कुछ मास्क खुद रखने का फैसला किया और बाकी हम सूबों को डोनेट करेंगे और चाइना का बहुत बहुत शुक्रिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब आप ये देखें कि ये कितनी अजीब व गरीब और मुज़हिका खेज बात है। क्या कभी ऐसा हुआ कि चाइना के अंदर जो वबा फूटी हुई थी वुहान के अंदर, जिसका एपी सेंटर वुहान था, उस वबा को उस काउंटर करने के लिए पूरी दुनिया के भी किसी मुल्क ने बराह रास्त चाइना की वफाकी हुकूमत को जो है वो एक तरफ रख के सीधा सीधा वुहान को एड देना शुरू कर दिया हो? क्या अक्ल इस बात को मानता है? क्या अक्ल इस बात को मानता है कि इस वक्त जितने मुल्कों में वबा फूटी हुई है उनके किसी एक प्रोविंस की बात नहीं की जाती, उन मुल्कों को एड्रेस किया जाता है। मुल्कों के आपस में जो है वो मामलात होते हैं, उनकी जो हुकूमतें होती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सारी चीज़ों को देखती है। लेकिन हमने जिस तरह से इस तफरीक को कायम किया, पूरी दुनिया ने इसको देखा, उस पर फिर पाकिस्तान में उस पर कुछ बात भी हुई सुबह, लेकिन जिस तरह से शायद उस पर बात होनी चाहिए थी, ज़ाहिर है ये एक मुल्क की सालमियत का मसला है, मुल्क के अंदरूनी मामलात का मसला है। पीपल्स पार्टी को कम से कम इस बात पे सियासत करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। उनकी जो फुर्तियाँ थी वो सारी तो हमने देख ली, लेकिन ये जो उन्होंने तफरीक कायम की ये इंतहाई मुज़हिका खेज है कि जो जितनी भी चीज़ें वफाकी हुकूमत के लिए या पाकिस्तान के लिए आई हुई थी उसको सिंध का नाम देके और एक तफरीक कायम करने की कोशिश की। इससे पाकिस्तान का इमेज जो बाहर की दुनिया में था वो मुतासर हुआ। जिस कंपनी ने ये पाकिस्तान के लिए डोनेट किया हुआ था उसको नहीं पता था कि सिंध की हुकूमत के लोग इतने नायल हैं और इतनी अजीब और गरीब हरकत भी कर सकते हैं। और इससे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ख़ास तौर पे इमरान खान की जो हुकूमत है या इमरान खान की जो सियासी लीडरशिप है उस पर भी एक तरह का ये अदम एतमाद इसको मैं समझता हूँ। चूँकि लोग पाकिस्तान को मुखातिब करते हैं, लोग पाकिस्तान के सदर या वज़ीर-ए-आज़म को मुखातिब करते हैं। दुनिया में अगर किसी ने चाइना के साथ हेल्प करनी है तो वो वुहान को एड्रेस नहीं करेगा या इटली के किसी वेनिस या किसी दूसरे शहर को मुखातिब नहीं करेगा, वो
اٹلی کو مخاطب کرے گا. اسی طرح لوگ پاکستان کو مخاطب کرتے ہیں تو آپ کو پاکستان کی جو یونٹی ہے اس کو مینٹین رکھنا چاہیے, یہ اس کا سوال ہوتا ہے. اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے اگر آپ ماسک رکھ بھی لیتے ہیں لیکن آپ کو اس طرح سے اس کو ٹویٹ نہیں کرنے چاہیے کہ ہم نے یہ چائنا کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور چائنا کے لوگوں کا اور جیک ما کا اور علی بابا کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے سندھ کے لوگوں کو یہ ڈونیشن دیا. حالانکہ وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے بالکل, جو پینافلیکس لوگوں نے پکڑا ہوا کہ یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے. تو یہ عجیب و غریب صورتحال ہے. اس طرح کی تفریق میں ہم کرونا وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن اس سے فتح حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں یہ دوسرے صوبوں اور دوسرے لوگوں اور دوسرے مریضوں کے ساتھ بھی ایک طرح کی جو ہے وہ ناانصافی ہے جو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے وہاں بیٹھ کے کی. یہ انتہائی عجیب و غریب حرکت ہے. میرے نزدیک یہ ایک چوری ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کے انڈر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کے اندر اس سارے سامان نے جو ہے وہ آنا تھا اور اس کے انڈر اس سارے سامان نے جو ہے وہ تقسیم ہونا تھا. لیکن یہ بہرحال انتہائی عجیب و غریب حرکت ہے. یہ پاکستان بھر میں لوگ کیا سوچتے ہیں, سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. ہمارے بارے میں دنیا کیا تاثر قائم کر رہی ہے, ہم کس طرح سے اس وبا سے نپٹیں گے, یہ آپ خود اب دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے. جو میں گزارشات کرنا چاہتا ہوں ناظرین, ایک تو خاص طور پہ یہ کہ جو کل جمعہ ہے اس پہ میں پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں لیکن اس پہ میں دوبارہ بات کروں گا. لیکن ایک اس وقت امتحان میں نے کہا تھا کہ پاکستان کا بحیثیت ریاست بھی امتحان ہے, پاکستان کے امیر اشرافیہ کا بھی امتحان ہے, پاکستان کے سیاستدانوں کا بھی امتحان ہے, جو طبقے اس پاکستان پہ مسلط رہے ان کا بھی امتحان ہے. لیکن اس وقت جب ہم اس ایک قسم پرسی کی حالت میں, ہمارا بہت سارا جو غریب طبقہ ہے جس کو شاید خانہ فریدی صاحب کی جو فاؤنڈیشن ہے اور دیگر دوسرے جو لوگ ہیں وہ اپنی جو ہے وہ مدد آپ کے تحت یا کچھ اپنے رضاکاروں کو ساتھ لے کے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, ان تک کھانا پہنچا رہے ہیں. وہیں پہ انڈیا کا ایک بڑا جو بزنس گروپ ہے, امبانی بزنس گروپ, اس نے اتنی بڑی رقم اپنی حکومت کو ڈونیٹ کی اور ڈیفرنٹ صوبوں کو کی. آج ان امیروں کا امتحان ہے جو ہمیشہ جن کا رشتہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مفاد کرا, جنہوں نے بزنس کیا ہے پاکستان پہ, جنہوں نے جو بڑے بڑے مافیاز تھے جنہوں نے لوگوں کی مجبوریوں اور محرومیوں کو بیچا اور ان سے فائدہ حاصل کیا, چینی مافیا اور چاول اور شوگر مافیا اور جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین ہیں, یہ ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں کتنا کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس شاید 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے. اس عجیب و غریب ماحول میں جب لوگ رات کو گھروں پہ اٹھ کے نکلتے ہیں, باہر اذانیں دیتے ہیں, میرے خیال میں ہمیں ان لوگوں کے خاص طور پہ ان لوگوں کو ضرور یہ سوچنا چاہیے جن کے پاس اربوں روپے ہیں, جن کے بینک بیلنس, جن کی پوری دنیا میں جائیدادیں ہیں, کہ اس وقت پاکستان کی حکومت کو دیا جائے, اس وقت پاکستان کے ان غریب لوگوں کو دیا جائے, وائرس کے ان مریضوں کے لیے ڈونیشنز کی جائیں, ان کے لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کے لیے کیا جائے, چونکہ یہی وقت ہے. یہ پیسے کوئی ساتھ نہیں لے کے جاتا اور نہ کفن کی جیب ہوتی ہے. بہرحال ان بڑے بڑے سیٹھوں کا یہ بھی امتحان ہے جو یہاں کاروبار کرتے ہیں, جن کے ارب روپے جو ہے وہ منافع کماتے ہیں, ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ یہ ضرور ہے. جہاں انڈیا کے لوگ اپنی حکومتوں کی مدد کر سکتے ہیں, وہاں پاکستان جیسے غریب ملک کو بھی اس وقت آپ امیروں اور سیٹھوں کی ضرورت ہے, آپ کو ضرور اس پہ سوچنا چاہیے. جہاں تک ناظرین جمعے کی بات ہے اور اجتماعات کی بات ہے, اس پہ میں نے کل بھی بڑے درد بھری لہجے میں آپ سے التماس کی تھی کہ ہمیں خود ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں. ہمیں حکومت اگر اس وقت لاک ڈاؤن کی بات کر رہی ہے یا کرفیو کی بات کر رہی ہے, اور کچھ لوگ اگر اس کرفیو کو ناکام بنائیں گے, دیکھیں اگر 10 لوگ 100 میں سے 10 لوگ بھی باہر نکلیں گے تو وہ کرفیو ناکام ہو جائے گا, اور 100 میں سے 5 لوگ بھی اگر باہر نکلیں گے تب بھی وہ کرفیو ناکام ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم مکمل لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, جب تک ہم مکمل گھروں میں نہیں بیٹھیں گے, آئسولیشن نہیں اختیار کریں گے 10-15 دن, اس وقت تک اس کے نتائج کبھی بھی نہیں نکل سکتے. ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے, ہماری بے حسی کی وجہ سے ملک کی معیشت سفر کر رہی ہے. ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری بے حسی کی وجہ سے غریب بھوکے سو رہے ہیں, وہ اپنے دہاڑی نہیں لگا پا رہے. ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری اس بے حسی کی وجہ سے کتنے لوگ شاید ہماری وجہ سے وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں, کتنے لوگوں کے ہم خاموش قاتل ٹھہر سکتے ہیں. ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت
جو پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے. بڑے بڑے علماء اس پہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ ہمیں آئسولیشن اختیار کرنی ہے. سائنس بے بس پڑ گئی ہے, منطق بے بس پڑ گئی, ابھی تک اس کی کوئی تشخیص نہیں ہو پا رہی, ابھی تک انسانی جسم اس کو پہچان نہیں پا رہا ہے. انسان قدرت کا جو مدافعاتی نظام ہے انسان کے اندر, وہ ابھی تک اس کو انٹروڈیوس نہیں کر رہا اور اس کے آگے بے بس ہے. تو اس عالم میں میرے خیال میں نکلنا, اجتماعات کی شکل میں اکٹھے ہونا, یہ انتہائی ظلم ہے, ریاستی قوانین کی خلاف ورزی ہے. بڑے کھلے دل سے ہمیں چیزوں کو سوچنا چاہیے. اللہ جو ہے وہ نماز اس کا ذاتی معاملہ ہے, اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے. اللہ بڑا رحیم ہے. اللہ خود کہتا ہے اپنے بارے میں کہ میرے بارے میں جیسا سوچو گے مجھے ایسا ہی پاؤ گے, اور اللہ خود بھی کہتا ہے کہ آسن ظن بربکم, میرے بارے میں اچھا گمان کرو. تو انسان کو اس وقت جو ہے وہ اس مذہب کا معاملہ اس کو نہیں بنانا چاہیے, اس وبا کو انا کا معاملہ نہیں بنانا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں خود اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ میں عقل والوں کے ساتھ ہوں. اللہ خود عقل والوں کے ساتھ ہے, حکمت والوں کے ساتھ ہے, اور ہمارا ایمان ہمیں تدبیر بھی سکھاتا ہے اور عقل کا درست استعمال سکھاتا ہے. ہمارا مذہب ہمیں عقل کا استعمال سکھاتا ہے. نبی پاک نے خود یہ کتنی دفعہ یہ فرمایا کہ ہمیں غور کرنا چاہیے, ہمیں جو ہے اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. تو اس وقت یہ فیصلہ آپ تک ہے کہ آپ کس طرح سے اس لاک ڈاؤن کو کامیاب بناتے ہیں. بہت ساری وجہیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کی چھوٹی سی ضد یا چھوٹی سی ہردرمی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.